کریم کی ابتدائی سورۃ فاتحہ سورۃ التی یذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کا موضوع اور اس کے نام سے پہلے چند بنیادی باتیں جو قرآن کریم کی صورتوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور پھر سورہ بقرہ کے نام کے بارے میں تھوڑا سا بیان۔ سورۃ البقرہ یہ سورت سین کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورت کا معنی ہوتا ہے قطعۃ من الآیات، کئی آیتوں کا ٹکڑا اور حصہ۔ چند آیتیں تھوڑی یا زیادہ جب اکٹھی ہوں ان کا ایک حصہ بن جائے تو اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ ادنا سے ادنا یہ ہے کہ 3 آیتیں ہوں۔ چھوٹی سی چھوٹی سورت جو قرآن میں ہے اس کی بھی 3 آیتیں ہیں، تو سورت کا معنی ہے آیات کا ایک حصہ۔ ادنا سے ادنا 3 آیتیں اس کے اندر ہوں گی۔ اور آیت کا معنی ہے سورت کا ایک ٹکڑا، قطع، سورت کا ایک قطع اور ٹکڑا، اس کو آیت کہتے ہیں۔ آیت لمبی بھی ہوتی ہے اور چھوٹی بھی ہوتی ہے، کبھی ایک حرف پر مشتمل ہوتی ہے آیت۔ نون یا قاف یہ ایک آیت بھی ہے، ایک حرف ہے اور ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اور کبھی لمبی ہوتی ہے ایسی کہ ایک رکوع کے برابر، بعض آیات ایسی ہیں جو قریب قریب ایک رکوع کے برابر ایک آیت، جتنی لمبی آیت۔ آیت کا معنی ہوتا ہے علامت۔ آیت کا معنی علامت، اور آیت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ علامت کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے آیت، اور دلیل کے معنی میں۔ ان فی ذلک لآیات، پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا، پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں میں دلائل ہیں۔ یہ آیات یہ دلائل کا معنی ہے، تو آیت دلیل کے معنی میں بھی آتی ہے۔ اور آیت جو ہے یہ عبرت کے معنی، عبرت کے معنی میں بھی آیت آتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ درس عبرت ہے ایمان والوں کی، عبرت کے معنی۔ اور آیت معجزے کے معنی میں بھی آتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات پیش کی، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، تو مراد ہے کہ معجزات۔ اور آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ پڑھ کر سناتا ہے وہ پیغمبر ان لوگوں۔ یہ آیت کے اتنے معنی آتی ہیں، سب قرآن میں آتے ہیں۔ لیکن سورت کے ساتھ جب آیت بولی جاتی ہے، یہ سورت کا معنی متعین کیا، تو آیت کا معنی یہ ایک ٹکڑا، قرآن کریم کی سورت کا ایک ٹکڑا، ایک کتاب، وہ آیت کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی جملہ صورتیں، جیسا ابتدا میں عرض کیا گیا تھا، 114 صورتیں ہیں۔ فاتحہ سب سے پہلی صورت ہے، یہ دوسرا نمبر سورہ بقرہ کا ہے۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، ایک صورت کا تعلق دوسری کے ساتھ، یہ جو ترتیب ہے، فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، پھر نساء، یہ ترتیب جو ہے
اس کو کہتے ہیں کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے، صحابہ نے اجتہاد نہیں کیا بلکہ حضور نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح یہ ترتیب بھی اسی طرح رکھی ہے۔ البتہ قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ مثلا مالک یوم الدین یہ بعد میں ہے، الرحمن الرحیم پہلے ہے، تو ہر آیت کے ساتھ جو ترتیب قائم ہے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضعوہا فی قضا، اس آیت کو فلاں مقام میں لکھ دو، فلاں مقام میں رکھ دو، تو آیات کی جتنی بھی ترتیب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ نے رکھی، آگے پیچھے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ ضعوہا فی مقام قضا، حدیث میں صاف آتا ہے جب کوئی آیت آتی تھی اس کو فلاں جگہ پر رکھ دو۔ البتہ صورتوں کے اندر کچھ اختلاف بھی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قطعی نہیں، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صورتوں کے درمیان بھی یہ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اسی کے مطابق صحابہ نے اس کو اکٹھا کیا اور آگے پیچھے رکھا۔ چنانچہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم میں پہلی جو صورتیں ہیں ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے، 7 لمبی صورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک یہ سبع طوال کہلاتی ہیں، اور سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک جو 14ویں پارے میں آتی ہے ان کو مثانی کہا جاتا ہے، طوال کے بعد دوسرے نمبر والی صورتیں۔ سورہ نحل سے لے کر سورہ حجرات تک یہ تمام مفصلات معین کہلاتی ہیں۔ معین کا معنی وہ صورتیں کہ جن کی آیتیں 100 ہوں یا اس کے قریب ہوں، وہ معین کہلاتی ہیں۔ اور حجرات سے لے کر آخر تک الناس تک یہ صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں۔ ان صورتوں کے بھی 3 گروپ ہیں، مثلا حجرات سے سورہ بروج تک یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اور سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور لم یکن الذین سے لے کر آخر تک یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں، چھوٹی مفصل۔ سورتوں کے نام جو ہیں قرآن میں، کسی کا البقرہ، کسی کا آل عمران، کسی کا کوئی نام ہے، یہ صورتوں کے جو نام ہیں یا تو اس کی ابتدا سے، سورت کی ابتدا میں جو حرف آتا ہے اس سے سورت کا نام رکھا گیا ہے، جیسا نون، قاف وغیرہ، جو پہلا حرف ہے اس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے، صاد، نون، قاف، طٰہٰ، یاسین وغیرہ۔ یا سورت کی ابتدائی آیت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلی آیت کے اندر کوثر ہے، اسی سے اس کا نام کوثر رکھا گیا ہے۔ یا سورت کا نام کسی مشہور واقعہ کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو اس سورت کے اندر بیان ہو، جیسا کہ یہ بقرہ، یہ مشہور واقعہ ہے، اس کے اندر ذکر ہوا ہے، اس سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اور سورہ اسراء جس کے اندر معراج کا مثلا ذکر ہے، یا آل عمران، آراف، کیونکہ آراف بھی کا واقعہ بھی اس کے اندر مذکور ہے، جو محل ایک مقام کا نام ہے، آل عمران کا واقعہ مذکور ہے، اس سے یونس کا واقعہ، ہود مکی ہیں اور دوسری مدنی ہیں۔ مکی صورت کا معنی یہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو،
چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہو یا طائف میں یا کسی سفر میں یا کسی جگہ میں، بہرحال وہ سب مکی کہلائیں گے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی، چاہے وہ تبوک میں نازل ہوئی ہوں یا خیبر میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں یا سفر میں ہوں، وہ سب صورتیں مدنی کہلاتی ہیں ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی۔ صورتوں کی جہاں تقسیم کی جاتی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان میں ان کی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں زمان اور مکان کے لحاظ سے، مثلا حضری، اقامت کی حالت میں جو آیت نازل ہوئی یا صورت اس کو حضری کہتے ہیں، اور جو سفر کی حالت میں نازل ہوئی اس کو سفری کہتے ہیں۔ رات کے وقت جو سورج نازل ہوئی اس کو لیلی کہا جاتا ہے، رات کے وقت اترنے والی سورج، اور دن کے وقت جو سورج نازل ہوتی ہے اس کو نہاری کہا جاتا ہے۔ بعض صورتیں ہیں دفعتاً نازل ہوئی، ایک دم ہی، جیسا کہ سورہ انعام ایک دم ہی، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی اور وہ دفعی کہلائیں کہ ایک ہی دفعہ نازل ہونے والی صورتیں، اور بعض صورتیں ہیں جو تدریجاً نازل ہوئی، یعنی چند آیتیں نازل ہوگی پھر اس کے بعد اس طریقے سے وہ تدریجی کہلائیں، اس لحاظ سے بھی صورتوں کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ تو معراج کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دے دی، حالانکہ معراج مکی زندگی میں ہوا ہے، اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی خوشخبری جو میری امت میں سے شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ 3 چیزیں معراج کے واقعے کے اندر اللہ نے عطا فرمائی، مگر یہ سورت مدنی کہلاتی ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور ابتدائی دور کے اندر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مکی صورتوں کو ذکر کیا جاتا قرآن میں، پھر اس کے بعد مدنی صورتوں کا بیان ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب پہلی سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ مدنی صورت ہے، اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ قرآن میں بعد میں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام نوع انسانی کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے نازل ہوا۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی صورتوں کو رکھا ہے جو کہ جامع معنی ہیں، جن میں تمام قسم کے احکام اور تمام قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، ان کو پہلے رکھا گیا ہے۔ اور مکی زندگی میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کے اندر تمام قسم کے احکام نہیں ہیں، زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ان صورتوں کے اندر ملتا ہے، اس واسطے پہلے لمبی لمبی صورتیں جو ہیں اور مدنی صورتیں ان کا ذکر پہلے کر دیا ہے، تاکہ تمام قسم کے لوگوں کے لیے یہ مانوس ہونے کی وجہ بن جائے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حدیث پاک کے اندر سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت میں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو بالکل قبروں کی طرح سنسان نہ بناؤ، بلکہ
نماز وغیرہ پڑھو۔ پھر فرمایا ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں نہیں داخل ہوتا۔ اللہ نے اتنا اس کا روب رکھا ہے سورت کا، اتنی فضیلت والی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے یوتا بالقرآن یوم القیامہ، لایا جائے گا قرآن کو قیامت والے دن، اور قرآن کے اہل کو، اہل قرآن، قرآن کے اہل کون لوگ ہیں؟ الذین کانوا یعملون بہ، جو قرآن کریم پر صحیح عمل کرتے تھے وہی اہل قرآن۔ آج کل تو چکڑالوی پرویزی وغیرہ لوگ اہل قرآن کہلاتے ہیں، یہ تو گمراہ منکرین قرآن ہیں۔ جو صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے والے ہیں وہی اہل قرآن ہیں، ان کو بھی لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی، آگے آگے وہ ہوگی اور پیچھے وہ آئیں گے وہ لوگ۔ اور فرمایا دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں تعلموا سورۃ البقرہ، سیکھو بھائی سورہ بقرہ، فإن تعلمها برکۃ، اس کا سیکھنا باعث برکت ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کا چھوڑنا بڑا باعث حسرت ہوگا۔ جس کو نہیں سیکھیں گے نہیں پڑھیں گے ان پر بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس کھائیں گے آگے چل کر۔ فرمایا لکل شیء صنام، ہر چیز کی ایک کوہان اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان اور بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس طرح نمایاں ہے جیسا اونٹ کی پشت پر کوہان نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے ہیا سیدۃ آی القرآن، تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی، سب سے بڑی آیت اور سب سے فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے، وہ اس سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سورہ بقرہ فسطاط القرآن، قرآن کریم کا بڑا خیمہ ہے، بڑا خیمہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جس میں ہر چیز آتی ہے اندر۔ فرمایا اقرؤ الزہراوین، پڑھو بھائی دو بڑی روشن صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دونوں قیامت والے دن آئیں گی، اور یہ اس طریقے سے اوپر اوپر آئیں گی جیسا کہ دو بادل ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بڑی چمک ہوگی اور نورانیت ہوگی، اوپر صاحبان کی طرح آئیں گی یہ دونوں صورتیں۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی کوہان ہے اور بلندی ہے، نزل مع کل آیت، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے بھی اترتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتارا تھا ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے۔ فرمایا کہ اس کے اندر جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو خدا تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے اندر رکھا ہے، اس میں اسم اعظم ہے خدا تعالیٰ، کوئی آیت الکرسی کے اندر جیسے۔ یہ تو فضیلت ہو گئی۔ سورہ بقرہ کا موضوع یا سبجیکٹ، مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مرکزی ایک یا دو یا تین وہ مرکزی موضوع ہوتے ہیں کہ جن سے زیادہ بحث ہوتی ہے سورت کے اندر۔ تو اکثر فرماتے ہیں علماء کرام اور مفسرین اعظام کہ یہودیوں کی اصلاح اور مومنین کے لیے ضروری احکام اور حصول تقوی کا حاصل کرنا، یہ تین مرکزی مضمون ہے سورت۔ چنانچہ ابتدا میں یا بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے تو یہ دوسرے پارے تک چلا جاتا، سب سے پہلے یہودیوں کی اصلاح کے متعلق ارشادات فرمائے، یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ہدایت قبول کر لیں، اور ایمان والوں کے لیے ضروری احکام بیان فرمائے اور تقوی کے حصول کا حکم دیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ سورہ بقرہ ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کے اندر جو ربا کے بارے میں آیتیں ہیں وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ سود کے بارے میں جو آیت ہے تیسرے پارے کے اندر، تو وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور باقی جو ہیں تمام ہجرت سے کے قریب، ہجرت جب ہوئی ہے اس کے بعد قریب متصل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک آیت 281 نمبر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع میں اکملت لکم دینکم یہ نازل ہو چکی تھی اس کے بعد، اور اس واقعہ کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن تک دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد پھر عالم جاودانی کے سفر پر روانہ ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے 80 دن بعد اس آیت اور ہمیشہ کے لیے وحی الہی ختم ہو گئی، وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ آخری آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 281 نمبر۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس میں 1000 امر، 1000 نہی، 1000 خبر ہے۔ ابو بکر ابن العربی نے فرمایا 1000 مثالیں بھی ہیں اس کے اندر، اس لحاظ سے یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ 12 سال میں ختم کیا تھا، 12 سال میں اس کی تفسیر سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر نے 8 سال کے اندر اس کو پڑھا، اس سورت کو، اور اس کی تفسیر پر عبور حاصل کیا۔ یہ اتنی ہے، حضرت عمر نے جب 12 سال میں اس کا عبور کر لیا تو خوشی میں ایک اونٹ بھی ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے اتنے سالوں۔ شماریات والے لوگ جو ہیں، جو حروف وغیرہ کو گنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 286 یا 287 آیتیں ہیں، 286 یا 87 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے کلمات یا الفاظ وہ 6221 ہیں، یہ الفاظ ہیں اس سورت، اور اس سورہ مبارکہ کے 25,050 حروف ہیں، اتنے حروف پر مشتمل ہے۔ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ بہت ہیں، مختصر طور پر مثلا اللہ تعالیٰ نے منعم لوگوں کے اوصاف بھی کثرت سے سورت کے اندر بیان کیے ہیں، ان کے نتائج بھی بیان فرمائے ہیں، گمراہ لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے ہیں جن سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے دلائل عقلیہ نقلیہ کے ساتھ، اور رسالت کا ذکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا اور ختم رسالت کا بھی ذکر ہے، وحی کی ضرورت کا ذکر ہے، اور یہ کہ انسان مکلف جو ہیں صرف عقل پر اکتفا نہیں کر سکتے، وحی الہی کے محتاج ہیں، وہ بغیر اس کے وہ سب باتیں حل نہیں کر سکتے جب تک کہ وحی الہی دستگیری نہ فرمائے۔ اور عبرت حاصل کرنے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے فضائل، بنی اسرائیل کے جو اسلاف تھے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتیں اور شرارتیں، عناد، ضد، ملت ابراہیمیہ کا ذکر اور اس کے فضائل، اور بیت اللہ شریف کا ذکر اور اس کا کعبہ ہونا، تہذیب اخلاق، تعلیم کے ارکان، تدبیر منزل، اور سیاست، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کی ممانعت، قوانین مملکت اور خلافت کبریٰ کے متعلق جو اصول ہیں وہ،
اور امیر کیسا ہونا چاہیے اور فوج کے لیے کیا قانون ہونے چاہیے، اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان کی پہچان، اور اسی طرح سخاوت، بخل کی مذمت، سود کی حرمت، تجارت کے قوانین، عبادات جملہ، نماز، روزہ، حج، جہاد، معاشرتی مسائل مثلا نکاح، طلاق، عدت، قسم، ایلا وغیرہ، دیوانی اور فوجداری مسائل یعنی قتل وغیرہ، دیت، یہ تمام، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اصلاح کس طریقے پر ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، یہ موٹی موٹی باتیں میں نے شمار کی، یہ تمام مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں اور ہزاروں مضامین ہیں۔ اس کا نام سورہ بقرہ جو رکھا گیا ہے، تو بقرہ کا لفظ جو ہے یہ لغت والے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں مشترک لفظ ہے۔ بقرہ سے مراد صرف گائے نہیں ہوتی، بیل اور گائے دونوں کو بقرہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اگر فرق کرنا ہو تو پھر سور کہتے ہیں، سور کا معنی ہے بیل، مذکر بیل، اور بقرہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچھیا ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی بیل ہی ہو جو جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، کیونکہ یہ لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو جو رکھا گیا ہے تو ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ سکھلایا گیا تھا کہ تم دعا کرو، اور دعا کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو جواب میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس ہدایت کے تم طلبگار ہو، یہ منبع ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے، اس کو پکڑ لو، یہ جواب ہے اس کا۔ یہ بقرہ جو گائے کا واقعہ ہے یہ صرف اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور قرآن کریم کی کسی صورت میں یہ واقعہ مذکور نہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں، فرعون کا واقعہ تو 50 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا، لیکن یہ گائے والا واقعہ صرف ایک مرتبہ اسی صورت کے اندر ذکر کیا گیا اور کسی صورت کے اندر نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ ایک واقعہ جو ہے اس میں دین کے تمام مہمات آ گئے۔ اس واقعہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام اہم باتیں سمجھا دی، مہمات دین سارے اس گائے والے واقعہ کے اندر۔ سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خالق ثانی وحدہ لا شریک کی پہچان اور شناخت ہے۔ اس گائے والے واقعہ سے سب سے پہلے وہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گائے ذبح کرو، تو وہ سارا واقعہ۔ اب گائے کے ذبح کرنے سے گائے کا گوشت لے کر اس مردے کے جسم پر لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اٹھ کر کہا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے مارا۔ یہ زندہ ہونا جو ہے یہ گائے کے گوشت کی وجہ سے زندہ ہونا ہے یا خود بخود مردہ زندہ ہو گیا؟ خود بخود ہوتا تو سارے ہی زندہ ہوتے، اور کیوں زندہ نہیں ہوتے دوسرے آدمی؟ اور گائے کی وجہ سے اگر زندہ ہوتا، دنیا میں کروڑ ارب گائے ذبح ہوتی ہیں، روزمرہ لوگ گوشت لے کر کے مردوں کے ساتھ لگاتے تو وہ زندہ ہوتے رہتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ثانی اور قادر مطلق ہے اس کے حکم سے زندہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی پہچان تو یہ ہوئی۔
جو سب سے اہم چیز ہے، خدا کی قدرت بھی سمجھ میں آ گئی، حکمت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کا وجود بھی سمجھ میں آ گیا، اس کی توحید بھی سمجھ میں آئی اس واقعہ سے۔ اور دوسری بات نبوت کا ثبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو سارے نبیوں کی نبوت ثابت ہو گئی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی کی بات کو بغیر تفتیش کے ماننا ضروری ہے، تفتیش مت کرو نبی کی بات، جیسا بنی اسرائیل نے تفتیش شروع کر دی، ہوگا کیسی ہونی چاہیے اور اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے اور فلاں، تفتیش کے بغیر مانو، گائے ذبح کرو، فوراً جا کر کے گائے ذبح کرتے فوراً ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جتنا اپنے اوپر سختی کی اتنی قیدیں بڑھتی گئی آگے۔ تیسری بات یہ ہے استقامت، بہت بڑی چیز ہے، انسان عقیدے عمل اخلاق پر مستقیم رہے۔ یہ استقامت جب بگڑ جائے گی سب باتیں بگڑیں گی۔ اس شخص نے جس نے قتل کیا تھا استقامت کو چھوڑ دیا کیونکہ دنیا کی خاطر، مقصد یہ تھا کہ چچا کا مال جو ہے وہ میں حاصل کر لوں، اس کو راستے سے ہٹا دوں، یا اور کوئی جو اس کا عزیز ہوگا اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے استقامت کو چھوڑا تو خدا نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اس طریقے سے انکشاف ہوا اور آخر کار وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا۔ استقامت کو چھوڑنے سے ذلت آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مجاہدہ کرنا ضروری ہے، جو کہ بڑا ہی مشکل ہے، اور اس واقعہ سے مجاہدے کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ مجاہدہ کرنا، کوشش اور جد و جہد کرنی دین اور ایمان کے راستے پر، یہ مجاہدہ جوانی میں بھی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں کیونکہ عقل مغلوب رہتی ہے، خواہشات غالب رہتی ہیں۔ بڑھاپے میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ادھر وہ چیز جو ہوتی ہے جالد والی پختہ ہو جاتی ہے آدمی کے اندر۔ مجاہدہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اور یہ بھی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے معاد، جب اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد خدا نے فوراً فرمایا کذالک یحیی اللہ، اس کو جس طرح زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ معاد میں سب کو زندہ کرے گا۔ یہ اصل دین کے اہم بنیادی اصول ہیں، باقی چیزیں ان کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو ایک واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے تمام بنیادی اہم مسائل اور معارف سمجھائے۔ اس واسطے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ گائے کا واقعہ اس سورت کے ساتھ خاص ہے اور اس کے اندر دین کی سب اہم باتیں سمجھا دی ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل اور مجموعی طور پر اس کے بارے میں مختصر بیان۔ اب الف لام میم کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کی فضیلت پہلے ذکر ہوئی تھی اور اس کا نام اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں ان کا اجمالی تذکرہ تھا۔ اس وقت الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ پہلے اصولی طور پر یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں 3 قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات کا معنی یہ ہے کہ الفاظ بھی معلوم ہیں، ان کا مطلب اور مراد بھی معلوم ہے، بالکل واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیتیں محکمات ہیں۔
مطلب بھی معلوم ہے، ان کی مراد بھی واضح ہے، وہ محکمات کہلاتی ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کے الفاظ کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت غامض ہوتی ہے، حقیقت نہیں معلوم ہوتی، تو ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کا معنی بھی معلوم ہے، عرش کا بھی اور استواء کا بھی معلوم ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، حقیقت بہت غامض اور دقیق ہے۔ ایسی آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ اور تیسری آیات جو ہیں وہ مقطعات، مقطعات یہ مفرد حروف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، جیسا کہ یہ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی۔ کسی جگہ مفرد حرف ذکر ہے نون صاد، اور کسی جگہ مرکب الف لام میم صاد، الف لام را، تا سین میم وغیرہ، یہ مقطعات کہلاتی ہیں۔ مقطعات کا معنی یہ ہے کہ نہ تو ان کا معنی واضح ہے اور نہ مراد ان کی واضح ہے۔ اس صرف 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مذکور ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی آیات ہیں۔ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے یا انسان کے مکلف ہونے کا تعلق ہے، ان سب آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور سب کو ماننا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ احکام خداوندی جتنے بھی ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کی حکمت بالکل واضح ہوتی ہے۔ مثلا نماز جب انسان پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر معبود کے سامنے تواضع کرنا اور منعم کا شکریہ ادا کرنا، یہ بڑی واضح چیزیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے اس کی۔ اور عاجزی خدا تعالی کے سامنے مناجات، اس کی حکمتیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دبانا مقصد ہے اور شہوت کو مغلوب کرنا مقصد ہے، تاکہ انسان میں تقوی کی روح پیدا ہو سکے۔ یہ بھی بڑی واضح چیز ہے، کیونکہ بھوک پیاس سے انسان نفس اور شہوت کو دبا سکتا ہے، مغلوب کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو اس کی حکمت بھی بہت واضح ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بڑی حکمتیں ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے میں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ مساکین کی حاجت کو پورا کرنا مقصد ہے، کہ غرباء اور مساکین کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بخل کا مادہ ہے وہ نہ رہے۔ جب یہ خرچ کرتا رہے گا، ہمیشہ ہی مال میں سے زکوٰۃ نکالتا رہے گا، تو بخل کے مادے سے پاک ہوگا۔ بڑی واضح حکمت ہے۔ اور بعض احکام ایسے ہیں جن کی حکمتیں بڑی گہری ہیں، جیسا حج کے اعمال جتنے بھی ہیں، طواف کرنا ہو یا عرفات کے اندر ٹھہرنا ہو یا کنکروں کو مارنا ہو وغیرہ، سب کی حکمتیں بہت غامض ہیں، دقیق ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تکلیف دونوں قسم کے احکام کے ساتھ ضروری ہے۔ محکمات پر ایمان لانا، عمل کرنا، اور متشابہات پر ایمان لانا اور اس کے اندر زیادہ قرید نہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے مقطعات کے بارے میں بھی زیادہ قرید کرنے کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں معلوم ہوا کہ جس نے ان مقطعات کے بارے میں کوئی قرید کی ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا اس کو سن لیا اور اس کے اوپر قرید نہیں کی، کسی نے قرید نہیں کی۔ لیکن چونکہ انسانوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہی معلوم نہیں تو ان کو نازل کرنے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ صحابہ کے دور میں اس قسم کے آدمی اجمی ذہن کے لوگ، چونکہ وہ ایسی چیزوں میں گھستے رہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ہے، بعض لوگوں نے ان کے معنی ان الفاظ کے پوچھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بعض نے ان کے معنی پوچھے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے تقریب ذہن کے لیے محض اس لیے کہ ذہن قرآن کے قریب رہیں کچھ معنی بیان فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے مفسرین کرام نے بھی اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے فہم کے مطابق ان کے معنی بیان کیے، مگر کوئی چیز قطعی نہیں ہے یہی کہا جائے کہ اس کا مطلب یہی ہے اور دوسرا اس کا مطلب نہیں ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ احتمال کے طور پر اور ظن غالب کے طور پر ان کے کچھ معنی انسانوں کے ذہن کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے وہ بیان کیے ہیں، صحابہ نے بھی اور اس کے بعد کے ہر دور کے علماء نے بیان کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو اس طرح منقول ہے، فی کل کتاب سر، بھائی ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز والی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب کی ساری باتیں سارے انسان ہی سمجھ لیں، بعض باتیں راز والی بھی ہوتی ہیں، دقیق باریک غامض ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کا فرماتے ہیں سر القرآن اوائل السور، اور قرآن کریم کے اسرار جو ہیں یہ سورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے اندر یہ اسرار قرآنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح منقول ہے لکل کتاب صفوۃ، بھائی ہر کتاب کے اندر کوئی چھانٹی ہوئی اور کوئی منتخب بات بھی ہوتی ہے، اور اس کتاب قرآن کریم کے اندر ایسی چھانٹی ہوئی بات یہ حروف تہجی ہیں، الف لام میم وغیرہ، یہ چھانٹی ہوئی باتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ان کو سمجھ سکے۔ حضرت امام شابی رحمت اللہ علیہ، عامر ابن شراحبیل شابی رحمت اللہ علیہ، جس نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، یہ شابی جو تھے امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ان حروف کا کیا معنی ہے الف لام میم وغیرہ، تو کہنے لگے سر اللہ فلا تطلبوا، بھائی اللہ کے راز ہیں مت ان کے پیچھے پڑو، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب نہ ہو سکو ان کے سمجھنے میں اور خام خواہ کسی غلط چیز کے اندر مبتلا ہو جاؤ، بس تم پڑھ لیا کرو۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرماتے، جو مومن اپنے ایمان کے ساتھ الف لام میم اس حرف کو پڑھے گا 30 نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ کیا یہ تھوڑی غنیمت ہے؟ اور اس کی حقیقت کے اندر نہ گھسو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ جو 6 صدی کے بڑے عظیم مفسر قرآن تھے، 3 صدی میں امام ابن جریر طبری، 4 صدی میں ابو بکر جساس راضی تھے، یہ بڑے بڑے عظیم مفسر گزرے۔ ابو بکر راضی حنفی تھے اور امام راضی جو تھے یہ شافعی مسلک والے تھے۔ امام ابن جریر طبری خود مجتہد تھے، ان کی بڑی تفسیر جو ہے 30 جلدوں میں ہے، وہ خود مجتہد تھے، صاحب مذہب تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے پیروکار تھے، ابو بکر راضی جو تھے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار، یہ بڑے بڑے عظیم مفسر گزرے۔ ابو بکر جساس نے صرف احکام کی تفسیر کی ہے،
قرآن کریم کی وہ آیات جن کے اندر احکام بیان ہوئے وہی ذکر کیے، ساری تفسیر نہیں۔ امام راضی نے ساری تفسیر کی، ہر آیت 26ویں پارے تک پہنچے تھے کہ وفات پا گئے، تفسیر درمیان میں رہ گئی۔ ان کے شاگرد نہایت ہی اعلیٰ درجے کے قابل لوگ تھے، انہوں نے پھر اس کو آگے مکمل کر دیا۔ آخری 2 جلدیں جو ہیں یہ امام راضی کی نہیں ہیں بلکہ ان کے شاگردوں نے اسی طریقے پر، اب آخری جلدیں بھی دیکھیں تو پہلی جلد کے ساتھ ملتی جلتی ہے، بالکل کوئی فرق نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے ایسا ان کو بھی شرف عطا فرمایا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کئی قول ذکر کیے ہیں ان حروف مقطعات کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے یہ سورت کا نام ہے، گویا اس سورت کے 2 نام ہوں گے، سورۃ البقرہ اور سورہ الف لام میم، یہ سورت کا نام ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ سورت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہیں، جیسا کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ اس کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پاک۔ امام راضی نے تو روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6000 نام ہیں، جن میں سے ایک نام اس نے اپنے ساتھ مختص کر لیا، مخصوص کر لیا، کسی کو بتلایا نہیں ہے، اور باقی نام سب آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیں اور صحف سماویہ کے اندر بھی ہیں، نبیوں کو بتلائے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے یہ بھی نام ہے، جیسا حامیم۔ حامیم کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یذکرنی حامیم والرمح شاجر فہلا تلا حامیم قبل التقدم۔ اب وہ میرے سامنے حامیم کا واسطہ پیش کرتا ہے، حامیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ کہتا ہے حامیم کا واسطہ ہے چھوڑ دو لڑائی۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اب جب نیزے کھٹک رہے ہیں اب وہ واسطہ پیش کرتا ہے، پہلے واسطہ پیش کرتا تو ہم لڑائی نہ لڑتے، اب نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نام ہے۔ ایسا ہی بعض پھر اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے اجزاء ہیں، یہ پورا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے ناموں کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ ہے۔ مثلا الف کا اشارہ اللہ کا ذاتی اسم پاک جو ہے اس کی طرف آ جاتا ہے اللہ، اور را کا اشارہ رحمان کی طرف، اور اسی طریقے سے کاف کا اشارہ کافی کی طرف، اور لام کا اشارہ لطیف کی طرف، لطیف بھی اللہ کا اسم پاک ہے۔ اور یہاں پر میم ہے، مثلا میم کا اشارہ مالک مجید ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے اسماء پاک ہیں۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کے نام ہیں، قرآن کے بہت سے نام مذکور ہیں خود قرآن میں بھی، ان میں سے یہ نام بھی قرآن کے، حامیم یاسین الف لام میم خود قرآن کریم کے نام ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 3 کتابوں میں حروف مقطعات پر بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشفی طور پر ذوقی طور پر میں نے ان کے معنی بیان کیے، کشفی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا فہم دیا ہے کہ ان کے معنی میں نے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس جس صورت کی ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام صورت کا نچوڑ اور خلاصہ اس لفظ کے اندر مذکور ہوگا۔ یہ فضل کا تو تل کا سورہ اس صورت کا خلاصہ ہے اور عنوان ہے، ہائیڈنگ جیسا ہوتی ہے، سرخی موٹی ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آگے یہ بات ہوگی۔ اور یہ الفاظ بالکل ایسے ہیں جیسا کہ عام طور پر مفتی کا لفظ، قاضی، امیر، سلطان، حاکم، یہ آج کل بہت آسان ہے، جو ڈگری کے الفاظ ہوتے ہیں بی اے ایم اے پی ایچ ڈی ڈی لیٹ، ڈی لیٹ مانے ڈاکٹر آف لٹریچر ہو گیا،
پتہ چل جاتا ہے کہ اس لفظ کے نیچے کیا حقیقت پوشیدہ ہے۔ بی اے کا معنی بیچلر آف سائنس، اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کا معنی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، کسی شعبے کا، کسی فن کا، پتہ چل جاتا ہے اس لفظ سے کہ اس کے نیچے یہ حقیقت پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ صورت کا گویا اجمالی خلاصہ یا صرفی ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ امام مبرد جو تیسری صدی کے بڑے نحوی اور صرفی امام تھے، جن کی کتاب مشہور ہے تو کامل کتاب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں، یہ حروف دراصل جو لوگ فصیح اور بلیغ ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے ان الفاظ۔ عرب کے اندر چونکہ عربی زبان لوگ کمال درجے کی جانتے تھے، چنانچہ عربوں کے اشعار یا ان کا جو عربی لٹریچر ہے وہ کمال درجے کا نہایت فصیح بلیغ ہے۔ ہمارے درسوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ قرآن کی زبان ہے۔ تو قرآن جس وقت نازل ہوا، عربی زبان کی ترقی اس وقت عروج پر پہنچی ہوئی تھی، انتہائی عروج تھا، اور اس سے تقریباً 1500 سال پہلے سے عربی کی ترقی شروع ہوئی تھی، جو قرآن کے نزول کے زمانے میں انتہائی عروج پر تھی۔ تو قرآن چونکہ عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا، قرآن عربی لعلکم تعقلون، عربوں کو اللہ نے دنیا کا استاد اور امام بنانا تھا، تو عربی لوگ زبان کے اعتبار سے تو باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی گنگا ہوتا ہے، یہ تو گنگے ہیں، زبان تو صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فصیح اور بلیغ لوگوں کو چیلنج کیا ہے ان الفاظ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے حروف مقطعات آتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہی حروف ہیں، ان سے تم بھی کلام بنا کر بولتے ہو، اور اللہ نے بھی انہی حروف کے اندر کلام نازل فرمایا ہے، پھر تم اگر اس کی صداقت کے قائل نہیں ہے تو مقابلہ کر لو، چیلنج ہے۔ آخر حروف تو یہی ہیں جن کو تم بھی استعمال کرتے ہو، تو تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر کے لاؤ، فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت بنا کر لاؤ، پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ خدا کا نازل کیا ہوا ہے۔ تمام فصیح اور بلیغ لوگوں نے ڈال دی، قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ امام اخفش اور تفسیر خازن والے جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو، یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوں، یہ بھی امکان ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کو کلام کے انقطاع کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس کا مطلب یہ ہے کلام ختم ہو گیا، الف لام میم، پہلا کلام ختم ہو گیا، اب دوسرا کلام شروع ہو رہا، انقطاع کلام کے لیے ان کو لایا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی چونکہ یہ اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو ان سے جو تفسیر منقول ہے الف لام میم کی، فرماتے ہیں ان اللہ عالم، ان اللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں تمہارا پروردگار اللہ، اور علم میم سے عالم، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اس نے انزلہ بعلمہ، اس کتاب کے بارے میں